ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سلام قولا من رب الرحيم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد حمد و صلاۃ میرے یمین و یسار تشریف فرما ذی بصیرت جلیل المرتبت وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت مشایخ اعظام ذی بصیرت معزز اور قابل عزت سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 ستمبر 2022 بروز اتوار بعد نماز عشاء ہم یہاں اٹک میں اسد سویت اٹک کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح امسال بھی عظیم الشان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں، اور میں عزت مآب جناب رانا صفدر صاحب اور لال محمد فاروقی صاحب اور ان کے رفقا کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حسب معمول میرے اور آپ کے درمیان جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کا تعلق قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہوگا، اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات کا تحفظ کریں گے۔ میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کلام اللہ کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 اور 98 کو تلاوت کیا ہے، اور ان دو مبارک آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلیل المرتبت اور عظیم الاوصاف نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کا ذکر کیا ہے جن کی زندگی کا کچھ عرصہ نافرمانیوں میں گزرا، لیکن یاد رکھ لیں جب کوئی قوم نبی کی نافرمانی پر اتر آتی ہے اور نبی کی نافرمانی ہی اس کا شعار بن جاتی ہے تو پھر اس قوم کا بقا اور تحفظ صرف اس بات میں مضمر ہے کہ وہ نبی کے دروازے پر چلی جائے۔ تقریر شروع ہے، میرے پاس ٹوٹل 35 منٹ ہے جن میں 4.5 منٹ گزر گئے۔ کسی بھی قوم کی بقا اور قوم کا تحفظ اگر وہ قوم اپنا شعار اور اپنا سنہرا ماضی بحال رکھنا چاہتی ہے تو پھر اسے لارڈ مکالے کے قدیم نظام تعلیم سے ہدایت لینے کے بجائے محمد عربی کے جدید نظام تعلیم سے ہدایت لینا ہوگی۔ میں یہ جملہ پھر دوہرا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو پریشانی ہوئی ہو تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اگر امت محمدیہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارا مستقبل روشن اور بحال ہو جائے، سرخروئی ہمارا مقدر ٹھہرے، دنیا میں ہم عزت کے ساتھ جی سکیں، ہمارا ہر سانس عزت اور آبرو کے ساتھ اندر سے بہر آئے اور بہر سے اندر جائے،
تو پھر ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہدایت یابی کے لیے لاٹ مکالے کے نظام تعلیم سے فیض یاب ہونے کے بجائے محمد عربی کے جدید نظام تعلیم کے سامنے سر نگو ہو جائیے. اور اس پر ابھی قرآن مجید آپ کے لیے ایک پیمانہ قائم کرے گا، ایک معیار قائم کرے گا، ایک اسلوب قائم کرے گا. آپ کے تشخص کی قرآن بحالی کرے گا. اللہ کے اولو العزم نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے کون واقف نہیں؟ آپ سب واقف ہیں، پوری ملت اسلامیہ واقف ہے. اور ملت اسلامیہ کے علاوہ بھی تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے اسماء سے بخوبی واقف ہیں. اور قرآن مجید ہمارے سامنے جو ایک رہنما اصول پیش کر رہا ہے، ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. 40 سال تک باپ کو رلایا، 13 سال کے معصوم بھائی کو جو اللہ کے اولو العزم نبی اور رسول بھی ہیں، انہیں انا اور اناد اور ضد کی بنیاد پر گہرے اور تاریک کنویں میں ڈالا. ایک جنگلی جانور پر بلا وجہ ایک الزام دھرا، خون آلود کرتا اٹھا کر باپ کے سامنے جھوٹ بولا. جاننے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود 40 سال تک اللہ کی رضا کے لیے باپ روتا رہا. لیکن 40 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی خطا کو معاف کرنا چاہا تو پھر انہیں نبی کے دروازے کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ سکھلایا. میں اٹک کے روشن ضمیر اجتماع سے مخاطب ہوں، آپ سبحان اللہ بولے تاکہ میں قرآن پڑھوں. میں باعزت اور روشن ضمیر اور صاحب فراست اجتماع سے مخاطب ہوں. یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، یہ جہاں اپنے ان 11 بیٹوں کے باپ ہیں، وہاں ان 11 بیٹوں کے ہادی بھی ہیں. جہاں یہ 11 بیٹوں کے باپ ہیں، وہاں یہ ان کے نبی بھی ہیں. اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا. یہ 11 بیٹوں کے جہاں باپ ہیں، وہاں ان کے مرشد، ان کے رہبر، ان کے رہنما، ان کے نبی اور ان کے رسول بھی ہیں. جس طرح اس اولاد پر حضرت یعقوب کو باپ ماننا لازم ہے، اس سے زیادہ اللہ کا سچا نبی ماننا بھی لازم ہے. لیکن 40 سال تسلسل کے ساتھ ان کی زندگی بے وفائی کے کانٹے بچھاتے ہوئے گزری. جس طرح آج ہماری زندگی اپنے نبی کے لیے بے وفائی کے کانٹے بچھاتے ہوئے گزر رہی ہے. کوئی بندہ اپنا احتساب کر سکتا ہے تو کرنے کی کوشش کرے. میں نے ضمیر کے دروازے پہ دستک دی ہے. میں ایک بار دستک دینے کے بعد پھر دستک دیتا ہوں، تیسری بار دستک دیتا ہوں. 3 بار شریعت نے کسی کا بوا کھڑکانے کی اجازت دی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اس قوم کا، ان بیٹوں کا، اس امت کا جو رویہ تھا، آج ہم نے دیکھنا ہے کہیں اپنے نبی کے ساتھ ہمارا رویہ بھی ویسا ہی نہیں جیسا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا تھا. لیکن انہیں 40 سال کے بعد احساس ہو گیا کہ اگر نجات ہوگی تو نبی کے دروازے پہ ہوگی. 75 سالوں کے بعد آپ بھی احساس کر لیں کہ اگر بحالی ہوگی تو آمنہ کے لال کے بوئے سے ہوگی.
عزت کی متلاشی ہے. یہ قوم نہیں چاہتی کہ ہم ذلیل ہو، یہ قوم چاہتی ہے ہمارے احساس کا تحفظ ہو. تو پھر قرآن ایک معیار قائم کر رہا ہے، ایک پیمانہ دے رہا ہے، اور پیمانہ ہے یعقوب نبی کے بیٹوں کا کردار. آؤ جس طرح یعقوب نبی علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کے دروازے پر جا کر معافی مانگی تھی، اسی پیمانے کو آج ہم اپلائی کرتے ہیں اور اپنے نبی کے دروازے سے معافی مانگتے ہیں، اور ذریعہ رانا صفدر صاحب کی محفل بنتی ہے. میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آپ قرآن کا استقبال کرنے لگے ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اٹکوا لو. قرآن میرے اور آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. قرآن مجید نے میرے اور آپ کے لیے ایک ترازو اور ایک میزان قائم کر دیا. قالو 40 سال بیت جانے کے بعد، قاری صاحب 40 سال بیت جانے کے بعد جب انہیں احساس ہو گیا، آج مجھے دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہ نوجوان کتنا بدل گیا. آج اس مسجد کے ہر کونے میں نوجوان نظر آ رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا نظام بہت جلد اس ملک کے انگ انگ میں نافذ ہونے والا ہے. قالوا یا ابانا، چالیس سال کے بعد جب احساس ہو گیا، آج بھی 40 لاکھ بندہ صرف حج کے اجتماع میں موجود ہوتا ہے لیکن احساس نہیں. روزانہ لاکھوں لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں لیکن احساس نہیں. 2 سال تک کرونا کے نام پہ اپنے نبی کے بوئے کو تالے مروانے والی امت، جب اوقا ویلا آئے نبیوں کے بوئوں کو تالے نہیں لگوائے جاتے، بوئے کھول کے امت کو بلایا جاتا ہے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. 40 سال کے بعد نبی کے دروازے پہ امتی آئے اور آ کے کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے اپنے اللہ سے معافی مانگے.
انا کنا خاطئین۔ ہم اقبال جرم کرتے ہیں، ہم اقرار جرم کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے پاپ کیے۔ اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے مغفرت کی درخواست کیجئے۔ جو قرآن مجید نے معیار دیا وہ یہ ہے کہ یعقوب وہ نبی جس کے دروازے پہ 11 خطاکار آئے تو بخشش لے کے جائیں۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، اربوں ہو صدق کے دل سے نبی کا بوا تھام لے، سب بخشے جائیں گے۔ لیکن میں کیا کروں، امت ذمہ داری سے محروم، اور لنڈے کے انگریزوں کے پیچھے بھاگنے والوں، موم بتی آنٹیوں کے پیچھے بھاگنے والوں، غامزیت زدہ فکر کو فالو کرنے والوں، یہود و نصارہ کے گٹروں میں پرورش پانے والوں کے پیچھے بھاگنے والوں، قرآن نے معیار قائم کر دیا۔ جب اوکھا ویلا آئے، خطائیں حد سے تجاوز کر جائیں تو معیار ایک ہی ہے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ حقانی صاحب، قادری صاحب، ان کا تو رشتہ تھا ابانا، اور ہم نے کیا کہنا ہے، قالوا یا رسول اللہ استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ یا رسول اللہ استغفر لنا ذنوبنا۔ بولو یار، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ادھر آپ عروج پہ ہیں، ادھر رب کا قرآن عروج پہ ہے، ادھر قادری ساؤنڈ عروج پہ ہے، تو پھر سبحان اللہ کی ذرا صدا آنی چاہیے۔ ختم ہو گئی میری تقریر، بس میں ایک آیت اور پڑھوں گا اور اپنی بات کو سمیٹ کے مجھے اجازت دے دیجیے۔ قالوا یا ابانا، قالوا یا رسول اللہ انظر حالنا۔ میں اہل سنت کے قد آور علماء کے قدموں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اور میں اہل سنت کے عظیم مرکز میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اور عقائد اہل سنت پہ پہرا دے رہا ہوں، اور تمہیں نبی کا دروازہ دکھانا چاہتا ہوں، لنڈے کے انگریزوں کا نہیں۔ سبحان اللہ بولے تاکہ میں اگلی آیت پڑھوں۔ ہم کیا جانے کسی گٹر کے پروردہ کو، ہم نے تو آنکھ کھولی ہے تو مقام مصطفیٰ سنا ہے، آنکھ بند ہوگی تو دیدار مصطفیٰ کرنے جا رہے ہیں۔ اپنا معیار یہاں پہ رکھیں، اپنا لیول اور اپنا معیار گرنے نہ دو، تم امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اس گریبان میں جھانک کے ایک بار کہو تو صحیح، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ ابھی تک بھی یہ امت یہود و نصارہ کی سازش نہیں سمجھ سکی کہ اوکھے ویلے نبی کا بوا پکڑا جاتا ہے، نبی کے بوئے کو تالے نہیں لگائے جاتے۔ 2 سال تک کرونا کے نام پہ تم نے نبی کے بوئے کو تالے لگا کے رکھے۔ آؤ جس وقت امت پہ عذاب آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر نبی کے دروازے پہ جا کے دعا مانگی جاتی ہے، نبی کے دروازے بند نہیں کروائے جاتے۔ اگر اجازت ہو تو میں سورۃ اعراف کے اندر پھیرا نہ لگا کے آؤں۔ یہ ہے قرآن، یہ جادو نہیں، یہ قرآن ہے جو سر چڑھ کے نہیں، آسمان چڑھ کے بھی بولتا ہے۔ سورۃ اعراف نکال رہا ہوں، قوم بنی اسرائیل پہ اللہ نے 5 عذاب موسیٰ کی توہین کرنے پہ نازل کیے۔ آج پاکستانی قوم پر بھی کسی وجہ سے عذاب آئے ہوئے ہیں، مشکلات کا شکار ہے۔ ہر بندہ
کوئی نہ کوئی کہانی سناتا دکھائی دیتا ہے اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کہانی سننا پڑتی ہے. آؤ ایک معیار یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جس وقت اوکھا ویلا آئے وہاں اولاد کو نبی کے دروازے پہ بھیجا, یہاں امت کو نبی کے دروازے پہ بھیجا, اور معیار ہمارے قرآن میں پیمانہ ہمیں دیا کہ تم آخری امت ہو, کسی اور بوئے پہ نہ جانا, صرف حسین کے نانا کے بوئے پہ جانا. شابہ مصطفیٰ کے شیرو, شابہ مصطفیٰ کے شیرو, جہاں بھی دین اسلام پہ حملہ ہو لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہیں. آخر کوئی وجہ تو ہے نا. کاغذی شیر اور ہوتے ہیں, کاغذی عاشق اور ہوتے ہیں, خون دینے والے مجروح اور ہوتے ہیں. شابہ نبی کے شیر و لبیک. رکیے میری ایک بات سن لیجیے. کتنے خوش نصیب ہو کہ جب ناموس رسالت کی بات آئے تو تمہاری زبانوں پہ خود اللہ جاری کر دے کہ میرے محبوب کے لیے کہو اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. سنو بھائی, سنو قرآن سنو, قرآن سنو, قرآن سنو, قرآن سنو, قرآن سنو. سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر سورۃ اعراف کی میں 133 اور 134 پڑھ کے قرآن تھپ رہا ہوں اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں. سبحان اللہ بولے, قرآن کا استقبال کریں اور میں قرآن کے شبنمی قطرے آپ کے حوالے کروں. قوم موسیٰ پر موسیٰ کی توہین کرنے کی وجہ سے اللہ نے 5 عذاب نازل کیے جو اس آیت میں ذکر ہے. ویسے اس قوم پہ بہت عذاب آئے, یہاں 5 کا ذکر ہے. وہ 5 عذاب میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ قرآن ہمیں کون سا راستہ دکھاتا ہے. یا اللہ یہ باتیں ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ موسیٰ بھی گزر گئے, ان کی قوم بھی گزر گئی, یعقوب بھی گزر گئے, ان کی امت بھی گزر گئی, یوسف بھی گزر گئے, ان کی امت بھی گزر گئی, یونس بھی گزر گئے, ان کی امت بھی گزر گئی, ذوالکفل بھی گزر گئے, ان کی امت بھی گزر گئی. فرمایا تمہیں حیا دلانا چاہتا ہوں کہ اگر موسیٰ کے دروازے کا منگتا محروم نہیں رہتا تو فخر موسیٰ کے دروازے کا سوالی کیسے محروم ہے؟ حضرت اس امت کو قریدا جائے, اس امت کے دل میں عشق رسول کا حل چلایا جائے. یہ مٹی بہت زرخیز ہے, ہم نے اس مٹی کو کبھی قریدنے کی کوشش نہیں کی. لوگ کہتے ہیں یہ مٹی سونا اگلتی ہے, میں کہتا ہوں ان نوجوانوں کے دل کی مٹی ہیرے اگلتی ہے, کوئی قرید کے تو دیکھے. کوئی ان کے دروازوں پہ عشق رسول کے لیے دستک دے کر تو دیکھے, کوئی عشق رسول کا حل چلا کر تو دیکھے, کوئی انہیں اندر سے قرید کر تو دیکھے کہ یہ نوجوان نسل انہیں ہی تو ہم نے بچانا ہے کہ تم نے یہود و نصارہ کے کتے نہلانے کے لیے آگے نہیں بڑھنا. جب بھی آگے بڑھنا ہے مصطفیٰ کی ناموس کے لیے آگے بڑھنا. سکو تاڑی مار اڈار نہ باہو اسی آپ بھی اڈار آ رہے ہو. ہک جاگن رکیے,
ایک جاگن رکو بیٹا ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن ایک جاگ دے آئی ستے ہو ایک ستیاں جا واصل ہوئے ایک جاگ دے آئی مٹھے ہو کہ ہویا جی گھگو جاگے جڑا لیندا سا اپٹھے ہو میں قربان اونا تو باہو جنہ کھو پیار دے جتے ہو کہ ہویا جی گھگو جاگے جڑا لیندا سا اپٹھے ہو گھگو ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جب سورج کی پہلی کرن طلوع ہوتی ہے تو اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے پتہ نہیں اللہ ایک ہے یا اللہ دو ہے یہ شک ساری رات کی عبادت ضائع کر دیتا ہے ہم نے مصطفیٰ کی ناموس کے معاملے میں شک کو کبھی قریب ہی نہیں آنے دیا کہ ہویا جے گھگو جاگے جڑا لیندا سا پٹھے ہو میں قربان ہونا تو باہو جنہ کھو پیار دے جتے ہو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل قاری صاحب آپ کی تھوڑی سی مجھے مدد ضرورت ہوگی اور یہ مدد آپ نے میری کرنی ہوگی کیونکہ آپ صرف نقیب محفل تو نہیں ہے نا آپ تو عالم دین بھی ہیں تو عالم دین نقیب ہو تو پھر اس سے مدد لینی چاہیے میں مدد لینے لگا ہوں اور میں قبلہ قاری صاحب تھوڑی تکلیف کیجیے مائک اگر آپ ہاتھ میں لے لیں قاری صاحب ادھر آ جائیں آ جائیں جس وقت بندہ پیڑے جا جاوے تو پھر کیڑا شرمانا ہے قاری صاحب میں ادھر سے آیت پڑھوں گا آپ قرآن اٹھائیں گے قاری یونس صاحب اس کا ترجمہ کریں گے اس قوم پہ اللہ نے عذاب کون سے بھیجے اور جب قوموں پہ عذاب آ جائے تو پھر اسرائیل امریکہ اور فرانس نہیں جایا جاتا مدینے جانا پڑتا ہے لپے ناتے پاک نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ارے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے یہاں سے آپ نے پڑھنا جی 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 آپ کے قرآن پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے خدا کی قسم شبنمی قطرے واہ واہ رک جاؤ بیٹا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ نوکری آپ کی قبول ہے اور آپ بھی حضور کی بارگاہ میں قبول ہے جس مقصد کے لیے رب نے زبان دی تھی نا آپ نے وہ مقصد پا لیا جس مقصد کے لیے رب نے جوانی دی تھی وہ مقصد آپ نے پا لیا ہاں پوچھا جائے گا نا حشر کے میدان میں جوانی کہاں گزاری تو کہہ دینا حضور کی ناموس پہ پہرا دے کے گزاری قبر میں سوال ہوگا دنیا میں کیا کر کے آیا ہے کس کی حمایت کر کے آیا ہے تو کہہ دینا حسین کے نانا کی آبرو پہ پہرا دے کے آیا ہائے 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 واہ واہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا علیہم الطوفان
تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، رکو، بھیجا ہم نے ان پر طوفان والجراد اور ٹڈی اور ٹڈیاں، والقمل اور گھن اور جوئیں، والضفادع اور میڈک اور مینڈکے، والدم اور خون، آیات مفصلات جدا جدا نشانیاں، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، اور انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور انہوں نے تکبر کیا نبی کے سامنے، وہ مجرم تھے، ہم نے ان پہ مینڈکیں بھیجی، ہم نے خون کا عذاب بھیجا، ہم نے ٹڈیاں بھیجی، ہم نے جوئیں بھیجی، ہم نے زلزلے بھیجے، ہم نے سیلاب بھیجے، ہم نے طوفان بھیجے۔ یا اللہ جب بھیجے تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر ہم نے ان کے دل میں ایک بات ڈال دی، اگر چاہتے ہو نا کہ عذاب اٹھ جائیں تو پھر موسیٰ کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ واہ 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 واہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ ویسے تو میں امن کا قائل ہوں، وقت آنے پہ طوفان بن جاؤں گا، اگر انگلی اٹھی میرے نبی پر قلم چھوڑ کے تلوار بن جاؤں گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ رکو 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 رکو، میری بات سنو، قرآن اٹھا کے ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ ویسے تو میں امن کا قائل ہوں، وقت آنے پہ طوفان بن جاؤں گا، ویسے تو میں امن کا قائل ہوں، وقت آنے پہ طوفان بن جاؤں گا، اگر انگلی اٹھی میرے نبی پر، ہاتھ اٹھائے، اگر انگلی اٹھی میرے نبی پر قلم چھوڑ کے تلوار بن جاؤں گا۔ لبیک 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 لبیک۔ سنو سنو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی کا مقصد نہ کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد حسین کے نانا کی آبرو پہ پہرا دینا ہے۔ نہ ہم کسی کو اٹھانے آئے ہیں نہ کسی کو گرانے آئے ہیں نہ کسی کو نیچا دکھانے آئے ہیں، ہم آئے ہیں تو رسول اللہ کے دین کا تحفظ کرنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فرمایا جب اس قوم پر ہم نے عذاب بھیجے تو ہم نے اس قوم کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اب میں قاری صاحب آیت پڑھوں گا اور آپ نے ترجمہ کرنا ہے، قریب ہو جائیے قرآن مجید کے، امت قریب ہو جائے قرآن کے، قرآن تمہاری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ہاں جی، قرآن بہت کافی ہے، قرآن بہت کافی ہے۔ کبھی سورۃ حج کی آیت پڑھوں گا کہ قرآن بہت کافی ہے۔ جی 30 ستمبر کو آپ کے ہاں پھر بات ذرا طویل ہوگی، آپ کے بعد ذرا بات طویل بھی ہوگی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ۔ استقبال کرو قرآن کا بھائی، ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر عذاب پڑتا، اور جب ان پر عذاب پڑتا، اور جب ان پر عذاب پڑتا، سب بولو، جب ان پر، کن پر؟ قوم موسیٰ، قوم موسیٰ پر، بنی اسرائیل پر، جب ان پر عذاب پڑتا، یا اللہ سانو کیوں دسنا پیا؟ فرمایا نبی دبوا، ہائے نبی نبوا، ہائے ہائے۔
مولوی اشرف علی تھانوی نشر الطیب کی صفحہ نمبر 3 پہ لکھتا ہے نا کہ میں نے نشر الطیب اس لیے لکھی کہ قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، تو میں نے نشر الطیب لکھی۔ نشر الطیب کی برکت سے اللہ نے طاعون کو شفا میں بدل دیا، اور کرونا آ گیا تھا تو نبی کے بوئے کو تالے نہیں لگانے تھے، بوا کھولنا تھا۔ علامہ جدری صاحب حسن حسین لکھتے ہیں میں نے بادشاہ کے خوف کی وجہ سے جب رسول اللہ کی معصور دعائیں حسن حسین میں لکھی تو اللہ نے مجھے امن عطا فرما دیا، قوم کو امن عطا فرما دیا۔ صاحب قصیدے بردہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے گائے لیکن بیماری ختم نہیں ہوئی، جب مصطفیٰ کا قصیدہ بردہ گایا تو خواب میں آ کے مصطفیٰ بیماری کو شفا میں بدل گئے۔ سنو، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی 3 جلد میں لکھتے ہیں جب امت پہ اوکھا وقت آ جائے تو امت کے علماء کی ذمہ داری ہے وہ رسول اللہ کی نعت کو اور حضور کے ذکر کو عام کرے۔ جب امت پر بیماریاں مسلط ہو جائیں تو وہ رسول اللہ کے ذکر کو عام کرے، اللہ حضور کے ذکر کی وجہ سے ساری بیماریوں کو شفا میں بدل دے گا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان پر عذاب پڑتا تو سیدھے نبی کے دروازے پہ جاتے۔ قاری صاحب میں اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ سنبھالیے گا۔ فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ، اور کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ادع لنا ربک بما عہد عندک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو تمہارے ساتھ تمہارے پاس ہے۔ واہ واہ واہ، آپ نے بات پہ غور نہیں کیا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اللہ، اور جب ان پر عذاب پڑتا قالوا، اور کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو۔ جب ان پر عذاب پڑتا تو کیا کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ کہتے یا موسیٰ، آپ نے کہنا یا رسول اللہ ادع لنا ربک، واہ 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 واہ، بما عہد عندک، اس کا ترجمہ میں خود کر دیتا ہوں، بما عہد عندک، موسیٰ رب کو ساڈے واسطے دعا کر، بما عہد عندک، کیونکہ تیری رب نال گل بات چنگی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ 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 اللہ، اساتذہ بھی بیٹھے ہوں گے، علماء بھی بیٹھے ہوں گے، صبح سبق پڑھتے وقت اپنے اساتذہ سے پوچھنا کہ فتح علوی نے جو ترجمہ کیا یہ لغت کے کس معیار پہ پورا اترتا ہے؟ بما عہد عندک، اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے، سمجھ نہ آئے تو ترجمہ یوں بنتا ہے تیری گل بات رب نال چنگی ہے، گل ساڈی منوال ہے۔ پھر موسیٰ نے منوا لی، ہائے ہائے ہائے، پھر موسیٰ نے منوا لی، کیا بات، عذاب اٹھ گئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہاں سے آگے شروع کریں گے کہ اٹھے تو پھر کیسے اٹھے۔ یا اللہ عذاب دینا تھا، اٹھانا تھا تو بھیجا کیوں، اور بھیجا ہے تو پھر نبی کے بوئے پر بھیجا کیوں؟ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی بے ادب ہو جائے تو احساس ذمہ داری اس بات کا تقاضا ہے کہ نبی کے بوئے پہ جاؤ، فرانس نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب 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 امت زوال کا شکار ہو تو پھر امریکہ کے سامنے خیرات نہ مانگو، پھر 30 تاریخ کو سعید قادری صاحب کے پاس آ جانا، میں بتاؤں گا کہ رزق پیروں کے نیچے سے کس طرح ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہائے